میں مجاہد اس لیے نہیں کہ میرا باپ جنگجو تھا، مجھے جنگ کا شوق ہے. میں تو مجاہد اس لیے ہوں کہ میرے نبی مجاہد اعظم تھے. میں تبلیغی اس لیے نہیں کہ مجھے چلوں میں سیر و سیاحت کا مزہ آتا ہے. میں تو دعوت و تبلیغ کا کام اس لیے کر رہا ہوں کہ بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ حکم دے کر رسول اللہ کو رسول اللہ کی نیابت کے ذریعے یہ دعوت کا کام ہمیں ملا ہے. اس لیے میں مبلغ ہوں، اس لیے میں بیوی بچے چھوڑ کر نکل پڑتا ہوں. یہ دائی اس لیے ہے، یہ جنگ چھوڑ کر ماں کی آغوش چھوڑ کر یہاں کیوں آئے ہیں؟ بلغ کا فریضہ سر انجام دینے. اس لیے نہیں کہ تبلیغ میں ہماری کوئی نفس کی تسکین ہوتی ہے. میں مدرس اس لیے نہیں کہ مجھے جیتیاں سیدھی کروانے کا شوق ہے. میں اس لیے مدرس ہوں کہ میرے نبی جس نے فرمایا تھا انما بعثت بالسیف، وہی نبی فرما رہے ہیں انما بعثت معلما، میں تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. میں اس لیے معلم ہوں، میں اس لیے تعلیم و تعلم اختیار کر رہا ہوں. اس لیے آپ جامعہ قاسمیہ میں 1000 بچے اور بچیاں پڑھ رہے ہیں. اس لیے یہاں سے آج 75 بچے فارغ ہوئے ہیں کہ میرے نبی نے دار ارقم سے لے کر اصحاب صفہ کے چبوترے تک خود بیٹھ کر اقرا کی پہلی وحی سے لے کر والناس کی آخری سورت تک صحابہ کو پڑھایا ہے. بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں مسجد بعد میں بنی ہے، مدرسہ پہلے بنا ہے. مسجد تو آ کر مدینے میں بنی تھی، مدرسہ تو دار ارقم میں بن گیا تھا. مدرسہ تو ہجرت سے پہلے بن گیا تھا. اس لیے مدرسہ ضروری ہے میرے بھائی. مدرسہ کسی مولوی کی سنت نہیں ہے، یہ رسول اللہ کا طریق ہے. جسے شک ہو، میرا ابو بکر کہہ رہا تھا اللہ تمہیں مدینے لے جائے جا کر اصحاب صفہ کا چبوترا دیکھنا. وہ چبوترا بتا رہا ہے کہ ہر مسجد کے ساتھ مدرسہ. یہ شیخ الہند کا نہیں، یہ شیخ الہند کے بھی سرخیل آمنہ کے در یتیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اللہ اللہ کی ضرب سے میں مانتا ہوں میری روح کو تسکین ہوتی ہے، کیونکہ نغمہ وہی نغمہ ہے جو روح سنے اور روح سنائے. چھوٹی ہے ہر ایک مسرت جب تک روح تسکین نہ پائے. میں مانتا ہوں اللہ اللہ میرے روح کی غذا ہے، لیکن میں کرتا کیوں ہوں کہ استحضار ہو جائے میرے رب کا. وَيُزَكِّيهِمْ میرے نبی کا فریضہ ہے. کیونکہ اگر یہ نہیں ہوگا تو میں نماز میں کھڑا ہوں گا اور مشرک ہوں گا. اگر تزکیہ نہیں ہوگا تو میرا جہاد مجھے جہنم میں نہ لے جائے. اگر تزکیہ نہیں ہوگا تو میری خیرات کہیں مجھے اونچے منہ جہنم میں گرا نہ دے. اس لیے میں اللہ اللہ کرتا ہوں کہ مجھے رب کا استحضار ہو جائے. اور رب کا استحضار اس درجے میں ہو جائے کہ میری زبان جھوٹ بولنے لگے تو جھوٹ رک جائے، قدم غلط اٹھنے لگے تو رک جائے. میں تو اس لیے کر رہا ہوں. وَيُزَكِّيهِمْ حکم ہے. میں سیاست کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ جس نبی نے مجھے مسلح امامت اس کی نیابت دی ہے، اسی نبی نے مجھے تخت مدینہ کے ذریعے سیاست مدینہ بھی دی ہے. اگر میری دامن میں ابو ذر جیسے زاہد ہیں تو میرے دامن میں معاویہ جیسے تدبر سیاستدان بھی ہیں. یہ مدارس تو اس لیے قائم ہے کہ عبداللہ بن مسعود کی فقاہت قائم رہے، ابن عمر کا حدیث کا علم زندہ رہے. اسی لیے قائم ہے کہ عبداللہ بن عمر کا حدیث کا علم زندہ رہے، ابن مسعود کی فقاہت چلتی رہے. اور ابن عباس کی تفسیر کے نقطے امت کو قیامت تک سنائے جاتے رہے. میں خدمت خلق کیوں کر رہا ہوں کہ میرے نبی نے وہ معاشرہ تشکیل دیا تھا. میرے نبی کے آنے سے پہلے وہ معاشرہ تھا جو پانی بھرنے پر جنگ چھیڑ دیتا تھا کہ پہلے ڈول تو نے کیوں ڈالا. اور جب میرے نبی نے معاشرہ تشکیل دے دیا
پھر وہ لوگ دنیا کے سامنے وجود میں آئے کہ جو عین حالت نزع میں بھی اپنی پیاس دوسرے پہ قربان کر رہے تھے. میں خدمت خلق اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے نبی نے ایثار کا سبق ایسے پڑھایا کہ قرآن صحابہ کی شان میں اترا. یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ, کہ یہ ضرورت مند ہوتے ہوئے بھی اپنی ضرورت دوسرے پہ قربان کر دیتے ہیں. یہ وہ معاشرہ ہے کہ ایک سری 7 گھروں سے گھوم کر پھر دینے والے کے گھر میں پہنچ جایا کرتی. اس لیے نہیں کہ مجھے سوشل ورکر کہلانے کا شوق ہے. اب میری بات ذرا غور سے سننا. کہاں سے شروع کی تھی میں نے, یاد ہے کسی کو؟ کانوں کے مزے لینے آتے ہو؟ میں نے عرض کیا تھا نا کہ شیخ ہند نے کہا تھا گروبندی نہ کرنا. تم گروبندی کیا کرتے؟ تم نے تو دین کے شعبے ایک دوسرے کے مقابل کھڑے کر دیے. یہ تبلیغی ہے, یہ جہادی ہے, یہ صوفی ہے, یہ سوشل ورک ہے, یہ سیاستدان ہے. نہ بابا, میں رسول اللہ کا امتی ہوں اس لیے میں مجاہد ہوں. میں رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہوں اس لیے میں مدرسوں پہ جان چھڑکتا ہوں. میں نے رسول اللہ کی نسبت حاصل کی ہے اس لیے میں تزکیہ کرتا ہوں تاکہ من صلی یرائی فقد اشرک, یہ نیت میرے کھوٹ میرے دل سے نکل جائے. میں اس لیے لوگوں سے خدمت خلق کا تعلق رکھتا ہوں کہ خیر الناس من ينفع الناس. نہیں سمجھ آئی بات جی؟ ذہن میں رکھنا, جو شخص دعوت کے کام میں رہ کر مدرسوں کو برا بھلا کہے گا, اللہ کی قسم مدرسوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, خود تبلیغ کے کام کی برکت سے محروم ہو جائے گا. اور جو مدرسے میں بیٹھ کر مجاہدین پر انگلیاں اٹھائے گا اور تبرہ کرے گا, شہداء کے لہو کا مذاق بنائے گا, وہ جہاد کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, خود قال اللہ و قال الرسول کی برکت سے محروم کر دیا جائے گا. اور جو جہاد کا ایک پھیرا مار کر خانقاہوں والوں پر انگلیاں اٹھائے گا, وہ خانقاہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, وہ جہاد کی برکتوں سے محروم کر دیا جائے گا. اور جو خانقاہوں میں بیٹھ کر سیاست اسلامیہ کے علمبردار علماء پر انگلیاں اٹھائے گا, وہ اللہ اللہ کی لذت سے محروم کر دیا جائے گا. سیاسی علماء کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اور جو 4 کنویں کھود کر 2 ایمبولینسیں چلا کر اور 4 مردے دفنا کر سمجھے گا کہ یہ مدرسے والے کچھ نہیں کر رہے, یہ مجاہدین کچھ نہیں کر رہے, یہ اسلام کے چہرے کو مسخ کر رہے, یہ تبلیغی کچھ نہیں کر رہے, بستر اٹھا کر پھر رہے ہیں, اللہ کی قسم وہ ایک سوشل ورکر رہے گا, اللہ کے ہاں قبولیت سے محروم کر دیا جائے گا. سنو, یہ سب کچھ ضروری ہے. اگر تزکیہ نفس نہیں ہوگا امت کے اعمال ضائع ہونے کا خطرہ ہے. اگر تعلیم و تعلم نہیں ہوگا اس امت میں رسوخ فی العلم نہیں رہے گا. اور اگر دعوت و تبلیغ نہیں ہوگی یہ امت گمراہ ہو جائے گی. اور اگر جہاد نہیں ہوگا 1.5 ارب ہونے کے باوجود ذلیل ہو جائیں گے. ایک دوسرے کی مدد کرنا دور کی بات, ایک دوسرے کے آنسو نہیں پوچھ سکو گے. اور اگر سیاست نہیں جاؤ گے اس قوم میں تو یاد رکھنا تمہارے اجتماعی مفاد پھوکوں میں اڑا دیے جائیں گے. تمہارا نام لے کر تمہیں ذلیل کر دیا جائے گا, تمہارے کو قربانی کا بکرا بنا دیا جائے گا. اور اگر خدمت خلق نہیں کرو گے غیر تمہارے بھائی کے منہ میں نوالا رکھ کر ایمان لے جائے گا. این جی اوز کی کارستانیاں جس کو نہیں معلوم. اس لیے آج عزم کرو اس مجلس میں دین کے شعبوں کا باہم تقابل نہیں کریں گے, بالکل نہیں کریں گے. ہم صوفی ہیں, ہم معلم ہیں, مدرس ہیں, تعلیم ہمارا زیور ہے. میرے مرشد اول فرمایا کرتے تھے کہ اکرم حملۃ القرآن, یہ صرف عوام نہیں کرتی. میں قطعاً فنون کا مخالف نہیں, میں خود کالج یونیورسٹی میں پڑھا ہوں. میں نے FSc PSHS کالج سے کی ہے, گریجویشن اور ماسٹر کراچی یونیورسٹی سے کیا ہوا ہے. اس وقت بھی PhD کا طالب علم ہوں. قطعاً مخالف نہیں ہوں, قطعاً نہیں.
لیکن میں ایک بات بتا رہا ہوں، انجینئر کی عزت مخلوق کرتی ہے، کرنی چاہیے. ڈاکٹر کی عزت، ڈاکٹر عبد القدیر خان میٹلرجیکل انجینئر ہے. ڈاکٹر عبد القدیر خان بیسکلی میٹلرجیکل انجینئر ہے. ہم اس کی عزت کرتے نہیں کرتے. مجھے اپنے باپ کے بعد اور اپنے مرشد کے بعد وہ سب سے زیادہ محبوب ہے. میں دل کی گہرائیوں سے اس سے محبت کرتا ہوں، عشق ہے مجھے اس سے. لیکن مخلوق ہونا میں مخلوق عزت کر رہی ہے مخلوق. ہمارے بزرگ ہیں کراچی میں ڈاکٹر اے بی خان، عبد الباری خان، مفتی جمیل خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی ہیں. انہوں نے انڈس ہاسپٹل بنایا ہے، صدر نے ان کو تمغہ امتیاز دیا ہے، تو صدر نے عزت کی ان کی. انہوں نے انڈس ہاسپٹل بنایا آغان کی ٹکر کو. نیچے او پی ڈی سے لے کر اوپر بڑے آپریشن تک سب فری ہے. اور پنجاب میں اس کی شاخیں کھل رہی ہیں. وہ مفتی جمیل خان صاحب کے بھائی ہیں ماشاءاللہ. ایک بھائی نے قرآن کی خدمت کی اور ایک بھائی نے لوگوں کی روح سنواری، دوسرا بھائی لوگوں کے جسم سنوار رکھے. کیا خوش قسمت والدین ہیں جن کی نسلوں سے ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں. تو ان کی عزت ہو رہی ہے، مخلوق کر رہی ہے. کیا ٹائم ہو گیا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،